بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ گھنے جنگل کے اوپر سورج کی آخری کرنیں آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھیں۔ ایڈم نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اگر نقشہ صحیح ہے تو یہ جگہ صرف 10 منٹ کی دوری پر ہے۔ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں طرف درخت اس قدر اونچے تھے کہ آسمان تقریباً نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک جنگل میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا کا شور، صرف گاڑی کے انجن کی مدھم گونج۔ سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تم لوگوں نے محسوس کیا؟ کیا؟ لوکاس نے پوچھا۔ ابھی چند لمحے پہلے یہاں ہر طرف آوازیں تھیں۔ اب سب کچھ اچانک خاموش کیوں ہو گیا؟ اسی لمحے گاڑی کے سامنے ایک سیاہ سایہ بجلی کی رفتار سے گزرا۔ ایڈم نے زور سے بریک لگائی۔ سب گاڑی سے اتر آئے، لیکن سڑک خالی تھی۔ ڈینیل نے ٹارچ چلائی تو زمین پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے بھاری زنجیر گھسیٹتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئے ہو۔ ایڈم نے نقشہ نکالا۔ یہ نشانات اسی سمت جا رہے ہیں جہاں مینشن ہے۔ چند منٹ بعد درختوں کے درمیان ایک عظیم الشان پتھریلی عمارت دکھائی دی۔ ٹوٹتے ہوئے مینار، زنگ آلود لوہے کا مرکزی گیٹ اور سینکڑوں کھڑکیاں، جن میں سے ہر ایک یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی خاموشی سے اندر سے انہیں دیکھ رہا ہو۔ لوکاس نے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ آہستہ آہستہ خود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کے قدموں کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ گرد سے ڈھکی ہوئی تصویریں، لمبے پردے، ٹوٹا ہوا فانوس اور ایک عظیم الشان سیڑھی سیدھی اوپر جا رہی تھی۔ اچانک کسی دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز آئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوپر کوئی ہے؟ ڈینیل نے کیمرہ آن کیا۔ اگر یہاں کوئی مذاق کر رہا ہے تو آج اس کی ویڈیو ضرور بنے گی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر ایک لمبی راہداری تھی، دونوں طرف دروازے۔ سب بند تھے، صرف آخری دروازہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، پھر بھی وہ دروازہ خود ہل رہا تھا۔ ایڈم نے ہینڈل پکڑا، دروازہ کھلا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن کمرے کے درمیان ایک پرانا فلمی پروجیکٹر رکھا ہوا تھا۔ اچانک پروجیکٹر خود بخود چل پڑا۔ سامنے دیوار پر تصویر بنی۔ وہ انہی 5 دوستوں کی ویڈیو تھی جو چند لمحے پہلے مینشن کے باہر کھڑے تھے۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ویڈیو چلتی رہی۔ اس میں وہ خود کو مینشن کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر ویڈیو میں اچانک ایک لمبا سایہ ان کے پیچھے نمودار ہوا، لیکن اصل میں کیمرے کے اندر ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔
ایما نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا، خالی راہداری۔ جب دوبارہ اس نے دیوار کی طرف دیکھا، ویڈیو میں وہ سایہ پہلے سے زیادہ قریب آ چکا تھا، اور پھر اس نے ویڈیو میں موجود ایما کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے حقیقت میں بھی کسی برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ نے ایما کے کندھے کو چھوا۔ ایما زور سے چیخی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے پورا مینشن زوردار دھماکے سے ہل گیا۔ تمام دروازے ایک ساتھ بند ہو گئے۔ نیچے جانے والی سیڑھی غائب ہو چکی تھی۔ راہداری پہلے سے دگنی لمبی دکھائی دے رہی تھی، اور دور اندھیرے میں ایک قداور سیاہ سایہ وجود خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ ہی بھاگا، نہ بولا، صرف آہستہ آہستہ ان کی طرف ایک قدم بڑھایا، اور اچانک پورا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پورا مینشن زوردار دھماکے سے ہل گیا۔ تمام دروازے ایک ساتھ بند ہو گئے۔ راہداری پہلے سے کہیں زیادہ لمبی دکھائی دینے لگی۔ دور اندھیرے میں کھڑا سیاہ وجود ایک قدم، پھر دوسرا قدم ان کی طرف بڑھنے لگا۔ بھاگو! ایڈم چیخا۔ پانچوں دوست مختلف سمتوں میں دوڑ پڑے۔ اچانک لوکاس کے قدموں تلے فرش ٹوٹ گیا۔ اس نے ایڈم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن لمحہ بھر میں وہ گہرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صرف اس کی ٹارچ کی روشنی چند سیکنڈ تک نیچے چمکتی رہی، پھر وہ بھی بجھ گئی۔ باقی چار دوست ایک پرانی لائبریری میں پہنچ گئے۔ ہزاروں کتابوں کے درمیان ایک پتھریلا مجسمہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی ڈینیل نے اس کے مجسمے کو چھوا، پورا کمرہ کانپ اٹھا۔ دیواروں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک انسانی شکل میں بدل گیا۔ ڈینیل نے کیمرہ اٹھایا، لیکن اس کی اسکرین اچانک سیاہ ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ اس کے سامنے تھا، اور جب ایڈم اور دونوں لڑکیوں نے دوبارہ اس طرف دیکھا، ڈینیل وہاں موجود نہیں تھا۔ صرف اس کا کیمرہ فرش پر پڑا تھا، جس کی سرخ ریکارڈنگ لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ خوف سے کانپتے ہوئے تینوں ایک تنگ راہداری سے گزرنے لگے۔ اچانک دیواروں پر لگی پرانی تصویروں کی آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ایڈم نے رفتار تیز کی، لیکن راہداری کے آخر میں ایک بہت بڑا آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے میں ایڈم، سارا اور ایما نظر آ رہے تھے، مگر ان کے پیچھے ایک اور شخصیت بھی کھڑی تھی۔ تینوں نے فوراً مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، وہ سیاہ وجود اب ایڈم کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ایڈم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آئینہ زور سے ٹوٹ گیا، شیشے کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ دھول چھٹنے کے بعد ایڈم بھی غائب تھا۔
اب صرف سارا اور ایما رہ گئیں۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانے میں پہنچی۔ درمیان میں ایک پرانا پتھر کا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ سارا نے ایما کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم ساتھ رہیں گے۔ مگر اسی لمحے فرش زور سے ہلا۔ سارا کا توازن بگڑ گیا۔ وہ ایما کا ہاتھ چھوڑ بیٹھی۔ گھنی دھند کا ایک بادل ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ جب دھند چھٹی، سارا بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ صرف اس کی ٹارچ پتھر کے فرش پر گھوم رہی تھی۔ اب پوری حویلی میں صرف ایما باقی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس بار دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، صبح کی پہلی روشنی جنگل پر پھیل رہی تھی۔ وہ رکے بغیر بھاگتی رہی، یہاں تک کہ جنگل سے باہر سڑک پر پہنچ گئی۔ چند گھنٹے بعد امدادی ٹیم اس تک پہنچی۔ ایما نے بار بار کہا کہ اس کے دوست ابھی بھی اندر ہیں، لیکن جب ٹیم اس جگہ پہنچی، وہاں کوئی مینشن موجود ہی نہیں تھا۔ صرف ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ایک سنسان میدان تھا۔ ایما نے دوبارہ کبھی ایڈونچر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک رات اس نے اپنے دروازے کے باہر کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر ایک پرانا کمپاس پڑا تھا، وہی کمپاس جو ایڈم کے ہاتھ میں آخری بار دیکھا گیا تھا۔ ایما نے کانپتے ہاتھوں سے کمپاس اٹھایا۔ کمپاس کی سوئی آہستہ آہستہ گھومی اور دوبارہ اسی جنگل کی سمت رک گئی۔